بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کی۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انہو کان فاحشہ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اس سے پہلے آیات میں فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے اندیشے سے قتل مت کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ان کو بھی روزی دیں گے، تمہارے بچوں کو اور تم کو بھی۔ اس کے بعد اب درمیان میں یہ آیت ہے، اس کے بعد بھی آیت ہے کہ کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ اگلی آیت میں بھی قتل کا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی قتل کا ذکر ہے، اور درمیان میں بے حیائی اور بدکاری کا ذکر آیا ہے۔ ان کے درمیان میں لا کر کے بھی بتلانا مقصد ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ الفاظ کیا فرمائے؟ فرمایا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ بدکاری مت کرو، قریب مت جاؤ۔ لا تقربوا الزنا۔ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکل ملک حما، الا ان حما اللہ محارمہ، ومن رعا حول الحما فیوشک ان یقع فیہ۔ فرمایا کہ ہر پرانے زمانے کی بات ہے اس وقت کی، کہ ہر بادشاہ کی ایک سرکاری چراگاہ ہوتی ہے جو ممنوع علاقہ ہوتا ہے۔ تو آج کل بھی ممنوع علاقے تو ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ ممنوع علاقے کہتے ہیں، نو گو ایریاز، ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی، حساس علاقے۔ تو اس زمانے میں جانور چونکہ ہوتے تھے، وہ جنگلوں میں چراگاہیں بادشاہ مخصوص کر دیتے تھے، اس چراگاہ وہ ممنوع تھی، یہاں کوئی اور آدمی جانور نہ چرائے۔ تو اس کو مثال کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور ممنوع ہوتا ہے، منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اپنے جانوروں کو داخل نہ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بھی اسی طرح کچھ ممنوع چراگاہیں ہیں، اور اللہ کی منع کردہ جو چراگاہیں ہیں وہ محارم، گناہ، حرام کاریاں جتنی ہیں یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چراگاہیں ہیں۔ اس میں اپنے نفس کو چرنے کے لیے یہاں نہ چھوڑو۔ یہ جو مثال چراگاہ کی دی نا، تو اس میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد چرائے گا
بہت اندیشہ ہے، قریب ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر بھی جانور چلے جائیں گے۔ جو چراگاہ کے ممنوع علاقے کے ارد گرد قریب جانوروں کو چرانے کے لیے لے جائے گا تو یقین رکھ لو کہ بس وہ جانور اس کے اندر چلے ہی جائیں گے۔ یہ مثال دے کر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ یوں سمجھو کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چراگاہیں ہیں، اور اپنے نفس کو ایک حیوان سمجھ لو، جانور سمجھ لو، بکری سمجھو یا گدھا سمجھو یا کتا سمجھو۔ تو یہ جو حیوان ہے نا، اس کو چرنے کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے ان ممنوع چیزوں کی حدود کے اندر قریب بھی نہ جانے دو، اس لیے کہ جو چراگاہ کے ارد گرد جانور چرائے گا ضرور اس کے جانور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت چراگاہ میں گھس جائیں گے، تو گویا جرم کا ارتکاب کر لے گا، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا۔ تو لہذا حساس علاقوں کو کہ ارد گرد منڈلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ عافیت چاہتے ہیں، اگر اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے لیے نجات چاہتے ہیں، تو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد نہ جائیں، قریب ہی نہ جائیں، تب آپ اس کے اندر جانے سے بچ سکیں گے۔ تو قریب جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا کہ قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ چیزیں، جو ابتدائی چیزیں جو انسان کو بدکاری تک لے جاتی ہیں، ان سے بچو۔ وہ اسباب اور وہ مواقع اور حالات اور جگہیں جو آپ کو کھینچ کر کے گناہ کی طرف لے جائیں گی، ان سے بچو۔ جو بدکاری کے اسباب ہیں ان سے دور رہو، تو تب بنے گا کہ لا تقربوا الزنا، اس کے قریب ہی مت رہو۔ انہ فاحشہ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ بہت گندی چیز ہے، یہ گندی چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات نفس رکھی ہوئی ہیں، یہ جو خواہش نفس ہے، جنسی خواہش، یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس کے کچھ جائز مقصد ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے، تو اس بات کا چونکہ بہت امکان ہے کہ غلط استعمال ہو، تو اس لیے پہلے بتا دیا کہ دیکھو یہ یہاں نہیں استعمال کریں۔ دنیا میں کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے، اس کے اندر بہت سارے کیا رکھ دیتا ہے، پروگرام، اور بہت سارے، بولیے نا جدید لفظ کرم بھائی، ہاں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، یہ بھی کام یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر، یہ نہیں کہ ہر آدمی ہر وقت وہ فنکشن چلائے، پر جب کبھی اس کی ضرورت ہوگی، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کی کچھ احتیاطیں ہیں۔ وہ فنکشن ایسے بھی ہوں گے کہ کوئی انجان آدمی غلط طریقے سے اس کو اگر کرے گا تو اس کا نقصان مٹ جائے گا، تو وہ ساتھ جو ہدایت کی بک دیتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی وہ میرا بچہ پھنس گیا، مر گیا، یا یہ ہو گیا، فلاں میری بیوی کو یہ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، یہ رکھا ہی کیوں ہے فنکشن؟ کہیں کہ بیوقوف آدمی، یہ رکھا تو فائدے کے لیے تھا، تو نقصان کا بھی اندیشہ تو ہے، لیکن بتا دیا کہ ان احتیاطوں کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کو۔ تو یہ تو فنکشن مختلف ہونا اس کے کمال کی دلیل ہے، نہ کہ نقص۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہوانی اور جنسی جذبات رکھے ہوئے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں، نہ یہ نفرت کی چیز ہے، یہ تو بہت اعلیٰ صفت ہے اللہ نے رکھی ہے۔
مردانگی اسی کا نام ہے۔ اگر جن سے مخالف کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی تو وہ تو نہ مرد ہے، بیمار ہے۔ جن سے مخالف کی خواہش پیدا ہونا یا اس کی طرف کشش ہونا یہ بیماری نہیں، یہ صحت ہے اور یہ برائی نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بات۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ نادانی میں اس خواہش کو غلط جگہ پورا کرنا۔ اب جب یہ اس کے کتنے فائدے ہیں؟ ایک فائدہ تو عام سمجھتے ہیں کہ نسل انسانی کی بقا اسی میں، بھائی پوری ساری مخلوقات کی جو زندہ مخلوقات ہیں ان کی نسل جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کی اسی ذریعے سے۔ ایک تو بڑا فائدہ سامنے ہے، اس سے ہٹ کر فائدے ہیں۔ اس سے ہٹ کر فائدے یہ ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ بنا کر رکھا ہوا ہے جنت میں، اس کی کوئی قیمت تھوڑی بہت تو ادا کرنی ہوتی ہے نا۔ اور یہ اللہ نے سسٹم بنا دیا، نظام بنا دیا، اور فرشتوں کو کہا بھی تھا کہ دیکھو میں ایسا پیدا کر رہا ہوں نا ایک مخلوق کہ وہ بالکل میرا نائب ہوگا، حکومت بھی کرے گا، ارادے سے فیصلے بھی کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فرشتے تو پہلے سے کیا تھے؟ فرشتے تو ایسے جیسے کہ کمپیوٹر کا کوئی پروگرام کر دی گئی، فیڈ کر دیا گیا، اس میں تو چل رہا ہے، اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرشتوں کا یہ تھا جو اللہ نے حکم دے دیا، جس کام پر لگا دیا لگے ہوئے، وہ اپنے اختیار سے نہ ادھر ہو سکتے نہ ادھر ہو سکتے۔ نافرمانی کا وہاں تصور ہی نہیں، یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو انسان کا کمال جو فرشتوں سے الگ ہونے کا یہی تھا کہ دیکھو میں ان کو ارادہ بھی دوں گا، آزادی دوں گا اپنے ارادے اختیار کی، اور دو آپشن ان کے سامنے رکھوں گا، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ تو یہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے صحیح راستے کو اختیار کریں گے، حالانکہ صحیح راستے کے مقابلے میں سخت رکاوٹیں ہوں گی، ان کو اندر سے کشش ان کو غلط راستے کی طرف ہو رہی ہوگی، یہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ اپنے جذبات کی قربانی دے کر یا اپنے معاشرے میں بہت ساری چیزیں قربانی دے کر میری رضا کے لیے وہ سیدھے راستے پر آئیں گے اور اپنے خواہشوں کو کا خون کریں گے، جو کہ تم نہیں کر سکتے فرشتے۔ یہی ان کا کمال ہے اور اسی وجہ سے یہ تم سے افضل ہے۔ تو ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ خواہش رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک بتا دیا کہ دیکھو یہ خواہش تو ہر طرف حرکت کرے گی، خواہش تو اندھی ہے، لیکن اوپر ایک نگران عقل کا بھی اللہ نے دے دیا، عقل سمجھدار ہے، اور عقل کے اوپر وحی کے احکام آ گئے کہ عقل وحی سے لے روشنی، ہدایات، اور اپنے نفس کی کو پابند کرے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو کشمکش ہوگی نفس کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب اور وہ مرتبہ ملے گا جو انسان کو، مومن کو فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو فضیلت نبی ہونے کے علاوہ جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ عفت اور پاک دامنی تو ہے، 7 دروازے بند ہو گئے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اور میں برائی کی طرف۔ ایسا نہیں کہ ان کو جذبہ ہی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، جذبہ نہ ہو تو کمال ہی نہیں ہے، خواہش نہ ہو تو کمال ہی نہیں ہے رکنے میں۔ ارے بھائی کوئی اندھا آدمی کہے کہ میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو کیا کمال ہے؟ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہو؟ آنکھوں والا کہے میں نے نہیں دیکھا تو یہ کمال ہے، وہ دیکھ سکتا تھا۔ تو ایک جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نفس کے خلاف اور ہر چیز کے خلاف، ہر بت کے خلاف کشمکش کرتا ہے، لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں اس کے درجات اور اس کے مراتب کئی سے کئی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر خواہش ہی نہ ہوتی تو یہ جدوجہد، یہ کشمکش کیسے ہوتی، یہ مجاہدہ کیسے ہوتا، یہ نفس کے اوپر اتنی مشکل اور گرانی کہاں سے آتی، انسان کا سینہ اور دل روشن کیسے ہوتا، گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو، یہ تقاضا ہی ختم ہو۔
نیک لوگ جو مجاہدہ ریاضت کا ایک اور بات بتا دوں کہ کسی کے ذہن میں ذہین آدمی کے ذہن میں سوال ہو، نیک لوگ جو ہیں اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے اندر گناہ کا تقاضا اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارے اندر ہوتا ہے۔ مطلب ان کے اندر مادہ تو موجود ہے، لیکن وہ مجاہدہ کر کر کے اللہ کی رضا کے لیے اور نفس کو کچلنے کے بعد نفس کی گردن پر ان کا قدم ہوتا ہے کہ وہ چاہے بھی تو ان کو مغلوب نہیں کر سکتا، تقاضا ہوتا ہے، لیکن نفس کو روکنے پر وہ بڑی سہولت سے ان کو طاقت اور قدرت اور کنٹرول حاصل ہوتا ہے، جو عام آدمی ہم جیسا جب تک کہ مجاہدہ ریاضت کر کے مشق کر کے نہ کرے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ ایسے موقع پر گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا عام آدمی کے لیے جو انتہائی مشکل موقع ہے، ان کے لیے اس موقع پر بھی کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے نفس کو تابع کیا ہوا ہوتا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ہر مومن آدمی وہ اپنی زندگی کو اگر تقوی کے مطابق لانا چاہے تو اس کو یہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کنٹرول نہ حاصل ہو سکتے تو اس کا حکم ہی نہ دیا جاتا۔ حکم اسی وقت دیا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کو اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ مجاہدہ کرے گا تو اس کو بھی کنٹرول مل جائے گا۔ مطلب کنٹرول ملنے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ایسے جو ہوتا ہے کہ خواہش سے بےتاب ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا، ایک شعور سا ہوگا، شعور ہے، لیکن یہ کہ کوئی خواہش ہو، ایک پیاس لگی ہوئی ہے، بے چین ہو رہا ہے، بےتاب ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی۔ جب مجاہدہ کر کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نفس کے خلاف مسلسل عمل کرنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ دولت دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس مجاہدے میں اور اس زندگی میں جو لطف ہے تقوی والی میں، تو وہ اس گناہ والی لذت کے مقابلے میں ہزاروں گنا دنیا میں ہی مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، جب وہ نصیب ہوتی ہے تو اس زندگی کا جو لطف ہے، یعنی گناہ کا کوئی موقع آیا اور ہلکا سا ایک نیک آدمی کو بھی ہوتا ہے رجحان، ہلکا سے رجحان ہوا، اس نے فوراً نگاہ بدل دی، اسی وقت تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو اس نے نفس کے اوپر جبر کیا، اس احساس سے جو اس کو لذت ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکا، اللہ کے فضل سے میں روکا، اور پھر 24 گھنٹے جو دل و دماغ پر، اس کے قلوب پر، اس کی روحانیت کے اندر، اس کے روح میں جو سکون ہے، جو راحت ہے، وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ پاتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے نا کہ ان فی الدنیا لجنۃ من لم يدخلها لا يدخل جنت الاخرہ، اس دنیا میں جنت ہے، جنت جو دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وہ جنت یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکموں کو پورا کر کے تو دیکھیں، قربانی دے کر تو دیکھیں، اس راستے پر چلیں تو صحیح۔ اپنے نفس کے لیے، دنیا کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں ہم، صبح و شام دیتے ہیں، 2 پیسے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دھوپ بھی برداشت کریں گے، گرمی بھی برداشت کریں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، ڈیوٹیاں دیں گے، 12 20 گھنٹے بھی ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ مہینے کے بعد سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر مجاہدہ اور مشقت کرنے کی ہمت یا صلاحیت نہیں، بالکل ہے، بات اہمیت کی ہے۔ دل کو اگر لگ گئی بات کہ یہ ہے اہم سب سے، تو یہ مرد مومن فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بات اہمیت کے لیے، بات واضح نہیں ہوئی، اس کی حقیقت نہیں کھولی دل و دماغ پر کہ ہم جتنی وہاں محنت کرتے ہیں اس سے کم ہر مشقت کے لیے تیار ہیں، لیکن گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیا ہوگا؟ خنجر چلے دل پر، جذبات پر، کیا ہوگا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی مر جائے گا، یہی ہوگا نا، موت ہی۔ تو اس سے بڑی اچھی موت کون سی ہے جو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوئی آدمی جان دیتے، لیکن موت نہیں آتی ہے، کوئی نہیں مرتا گناہ سے رکنے سے۔ لیکن آدمی عزم کرے اگر کہ میں نہیں کروں گا چاہے مر جاؤں، پھر اللہ سے مانگے بھی، ہمت بھی مانگے، توفیق بھی مانگے، اور ان اسباب سے دور ہو، پھر وہ دور ہوگا
جس کو یہ فکر لگ گئی کہ نہیں کرنا ہے چاہے میں مر جاؤں، وہ دور ہوگا اسباب سے۔ جس نے سچے دل سے یہ نیت نہیں کی، عزم نہیں کیا کہ میں بدکاری سے دور رہوں، وہ اسباب سے بھی دور نہیں ہوگا۔ اسباب کیا ہیں؟ غلط جگہ نظر ڈالنا، غلط ماحول میں چلے جانا، اور آج کل سوشل میڈیا اور نیٹ کی وجہ سے اس کا اسباب کیا ہے؟ گانا بجانا سننا۔ فرمایا کہ الغنا رقیۃ الزنا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ گانا یہ تو بدکاری کا منتر ہے، یعنی جیسے کوئی منتر پڑھو نا تو اثر ہوتا ہے، خود بخود اثر ہوتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں گانا مسلسل جو سننے والے ہیں وہ اسی راستے پر جائیں گے، وہ ہو نہیں سکتے۔ اب گانے سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں 24 گھنٹے ہر وقت، جب فرصت ملی، تو کیسے بچیں گے؟ اس کا مطلب نیت ہی نہیں ہے، عزم ہی نہیں ہے۔ غلط مناظر، غلط ویڈیو، غلط ڈرامے، غلط فلمیں، غلط کیا، یہ تو ہے ہی غلط، یہ تو غلط صحیح تو ویسے ہی منہ سے نکل گیا، یہ سبھی غلط ہے، اس میں صحیح بھائی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بنانے والوں کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز آپ کو دکھائیں۔ بنانے والے کوئی اسلامی اور دینی ذہن والے لوگ، بنانے والے تو اس نیت سے بنا رہے ہیں کہ اور بے حیائی خوب پھیلے، یہ پروگرام میں شامل ہے۔ تو جب ایسے ویڈیوز کو دیکھیں گے، ایسے مناظر کو دیکھیں گے جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی، حیوانی جذبات کو ابھارتی ہیں جو چیزیں، تو یہ وہ اسباب ہیں جو آپ کو بدکاری کی طرف لے جائیں گے۔ اگر عزم ہے کہ نہیں اللہ کے لیے جان دے دوں گا، گناہ کے راستے پر نہیں جاؤں گا جس کو فرمایا اللہ نے کہ یہ گندگی ہے اور یہ برا راستہ ہے، تو وہ ان اسباب سے ہی بچے گا کہ نہیں بھائی اس کو جانا ہی نہیں ہوتا۔ اس گندگی میں اس کو دیکھنے کا مطلب یہ کہ پھر یہ میں اس راستے پر جا رہا ہوں، اس چیز کو پھر حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، بار بار جب ابھار ہوں۔ تو یہ اسباب کیا ہیں؟ بد نظری، برا ماحول، غیر محرم کا سننا، باتیں کرنا، اور گانا سننا، اور آج کل تو جو بہت ہی وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، وہ یہ نیٹ کے ذریعے سے جو چیزیں ساری برائیاں آ گئی۔ تو لہٰذا یہ سارے وہ اسباب ہیں جو اس برائی تک، بدکاری تک لے جانے والے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے رکھی تھی اس کو ہٹا کر اور کسی اور تباہی میں اس کو لگا دیا۔ جو قوت، جو انرجی، جو صلاحیت اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے دی تھی، اس کے بجائے ہم نے غلط، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی بھی دنیا کی مشین کو اگر دیکھ لیں وہ سامنے، وہ خراب ہوگی، برباد ہو جائے گی۔ تو انسان تو بہت عظیم الشان اللہ کی مخلوق، اشرف المخلوقات ہے، کا یہ مقصد تھوڑی تھا جانور کی طرح۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدکاری سے لوگوں ہمیشہ بچو، 3 آفتیں اس کی دنیا میں ہیں، 3 آخرت میں ہیں۔ 3 مصیبتیں اس کی دنیا میں ہیں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں کون سی؟ اما فی الدنیا، فرمایا کہ دنیا کی پہلا وبال بدکاری کا یہ ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، پھٹکار سی پڑی بھی نظر آتی۔ نمبر 2، دوام الفقر، یہ بدکاری کے راستے پر چلنے والا غربت اور تنگدستی کا شکار ہوگا۔ اور تیسرے نمبر فرمایا قصر العمر، زندگی بے برکت ہو کر عمر کم ہو جائے گی۔ یہ 3 دنیا کی، اور آخرت کے فرمایا کہ سخط الرب، اللہ کی ناراضگی، سوء الحساب، برا حساب کا، اور خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ رہے۔ فرمایا کہ جہنم میں یہ وہ جو عادی بدکار ان کی بات ہے۔
کہ وہ جہنم میں ہوں گے تو ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو پھیلے گی، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہوں، کہ جہنم والے بھی پناہ مانگیں گے۔ جہنم کا عذاب کے علاوہ یہ ان کی رسوائی پورے جہنم میں مشہور ہوگا کہ یہ وہ گندے لوگ ہیں، ان کی گندی بدبو آ رہی ہے، خود جہنم ہی پناہ مانگے۔ تو اس واسطے، اور بیماریاں اور ساری چیزیں وہ تو ہیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، برا حساب ہے، جہنم میں جلنا ہے، اور ایسے شدید ترین عذاب سے دوچار آخرت میں۔ دنیا میں چہرے کی رونق ختم، رزق کی برکت ختم، عمر کی برکت ختم۔ اور جو تقویٰ کی لائن پر آئیں گے، بے حیائی سے بچیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، اللہ اس کو ہر مشکل میں راستہ دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ وعدے ہیں۔ لَوْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہود و نصارہ کے لیے کہا کہ یہ اللہ کے احکام کو پورا کرتے تو آسمان سے بھی رزق برستا، ان کو زمین بھی رزق اگلتی۔ تقوی کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، گناہوں سے رکنے کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، یہ پکی بات ہے 101%۔ اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی حلال طریقے سے، حلال راستے سے وہ ساری انسان کی خواہشیں بھی پوری فرما دیتا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے، نور کے ساتھ، برکت کے ساتھ۔ تو یہ اس آیت میں یہ فرمایا، اس سے پہلے بھی قتل کا ذکر، اس کے بعد بھی کہ قریب بھی نہ جاؤ بدکاری اور یہ بہت ہی گندی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، ہمیشہ کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے عزم اور ہمت اور ارادہ مضبوط چاہیے، اور اس کے اسباب اور اس کو قریب لے جانے والی جو چیزیں ان سے بچنا ضروری ہے، ورنہ بچنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں مدد فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com